إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا أو تسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لهم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تكتمون وما تكتمون. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کا دنیا کائنات میں بسنے والے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے
العالمین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناموز کیا اور دین اسلام جیسا خوبصورت دین ہم تک پہنچ گیا اور کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ایک مقصد دنیا میں بسنے والے لوگوں کو سمجھا دیا کہ لوگوں تمہیں پیدا کرنے والا زمین و آسمان کا خالق و مالک اس پوری کائنات کے اوپر جو حقیقی مالک ہے جو ساری زمین کا مالک ہے وہ تمہارا رب اکیلا ہے اور اس رب نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کی گئی اور اللہ رب العزت سمجھاتے ہیں کہ تمہیں اس کے اندر ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ دنیا میں آنے کے بعد جو تمہیں کام کرنا ہے وہ عبادت ہے اگر تم عبادت کرو گے اللہ کو ایک رب مانو گے اللہ اور اس کے رسول کا صحیح مانو گے ایمان لے آؤ گے تو پھر دنیا کے ساتھ آخرت بھی سمجھ جائے گی پھر دنیا کے اور آخرت کے فکر پاکا اور ہم تم سے ختم ہو جائیں گے یہ کائنات کا خالی مقصد سمجھا رہا ہے اور جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کروائی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ احکامات سمجھائے ہیں پورے کا پورا قرآن ہماری ساری زندگی کے متعلق ہماری رہنمائی کرتا ہے زندگی کیسے گزاریں گے والدین کے ساتھ کیسے سلوک کریں گے نماز کیسے ادا کریں گے وضو کیسے کریں گے غسل کیسے کریں گے لوگوں کے ساتھ میل جول کیسے کریں گے گھروں میں کیسے داخل ہوں گے گھروں سے باہر کیسے آئیں گے شادی کے بعد کیا مسائل ہوں گے حج کے کیا مسائل ہیں اللہ رب العزت نے ایک چیز اس قرآن کریم کے اندر سمجھا دی اور ہمارا کیا دنیا یہ ہے کہ ہم کیسے پڑھ لیں گے کھول کر پڑھا نہیں پڑھنے کے بعد سمجھا نہیں ایک تلاوت کرنے والا رمضان میں تلاوت کرتا ہے پورے جنون اور جذبے کے ساتھ تلاوت کرتا ہے اور حتیٰ کہ جب رمضان کا اختتام ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا آج قرآن کریم مکمل ہو چکا میں نے کائنات کے خالق کی اس کتاب کو پڑھ لیا جو میرے پاس پوری حفاظت کے ساتھ پہنچی تھی میں نے اس کی زبر زیر میں کسی قسم کی کمی نشی نہیں چھوڑی مکمل تلاوت کیا اور پھر وہ رمضان گیا ہفتوں کے ہفتے جمعے کے بعد اگلا جمعہ مہینے گزرتے گئے مہینے گزرتے گئے حتیٰ کہ آج بھی پچھلے سال کے بعد وہ ماہ گزر گئے 2-3 بار رمضان کے اندر بچیاں ہیں اور میں قرآن کی تلاوت مکمل نہیں کر سکتا میں پورا سال کے اندر بے شمار نوجوانوں سے ملا جن سے میں نے محاسبہ کیا ہم نے قرآن کی کتنی تلاوت کی آج کے خطبہ جمعہ میں جو باتیں کروں گا وہ آپ کا میرے معاشرے کی ہے کہیں دور کے لوگوں کی بات نہیں کرنے والا بات میں کروں گا وہ اللہ کی بات ہے جو اللہ کے نبی کی بات ہے سمجھنا آپ نے مسئلہ کیا ہے میں تو رابطہ نہیں کر کے آیا ہوں بے شمار نوجوانوں سے ملاقات کی کتنی قرآن کی تلاوت کی میں تو قرآن کو کھول نہیں سکا ابھی پڑھتا ہوں اکثر ٹیسٹ ہو رہے ہیں میرے اسکول کے کالج کے اندر میرے ٹیسٹ ہیں میری پڑھائی کا سلسلہ ہے ابا جی نے کالج بڑے اچھے کالج کے اندر داخل کر رہا ہے وہ تو شام کے ابھی بھی پڑھاتی ہے اتنے زیادہ ٹیسٹ سیشن ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا یہ میرے ملک کے نوجوان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد سمجھایا اور مجھے احکامات سمجھائے تو میں نے آپ کے سامنے تلاوت مبارکہ پیش کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا اے لوگوں ایمان لے کر آئے
کرو. تمہارے لیے کچھ مسائل ہیں، کچھ احکامات ہیں، کچھ زندگی کا طریقہ کار ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول ہے. کیسے کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، تم گھروں کے اندر داخل نہ ہو مگر طریقہ کار کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، جب تم گھروں کے اندر داخل ہو تو اجازت لے لیا کرو. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی فرماتی ہے جب عبداللہ بن مسعود کہیں سے آیا کرتے گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت لیا کرتے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنا کرتا اجازت کرتے پھر گھر میں داخل ہوا کرتے تھے. یہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی مجالس میں بیٹھ کر دین اسلام کو سیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طریقہ کار بتایا. کہا جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لیا کرو. خود اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اصول تھا. اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت نہیں. کائنات کے امام ہے، امام الانبیاء ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرتے ہیں. حتیٰ کہ اجازت کے بارے میں آیا کہ تم اپنی ماں کے پاس بھی جاؤ تو اجازت طلب کرو. ایک نوجوان تھا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں، کیا میں اس کے پاس جانے سے پہلے بھی اجازت لیا کروں؟ کہا ہاں، جب تم گھر میں داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کیا کرو، چاہے اس میں تمہاری ماں رہتی ہے. بیوی کے پاس جانے سے پہلے صحابہ کرام اجازت دیا کرتے تھے. صحابہ کا معمول ہوا کرتا اپنا جوتا پہن ہٹاتے تھے اور بریک سے پھانسی کرتے تھے اور حتیٰ کہ حدیث کے دروازے تھوڑا سا خودکار کیا کرتے، دور دور پھینکتے، اپنے گلے کی آواز نکالتے اور پھر گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے. یہ طریقہ کار تھا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو سمجھایا، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا. وہ سارا جہالت کا معاشرہ جو بچیوں کو زندہ در بیٹھ کر دیا کرتا تھا اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل قبول کیے. پورے کا پورا دین ایک ترتیب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. پردے کے احکام مسائل کے بارے میں آیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی لوگ آپ کے گھر کے اندر آتے ہیں، میں اچھا محسوس نہیں کرتا کہ لوگ آپ کے گھر میں صرف برا اجازت آ جایا کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یاد نازل کی. اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام مسائل نازل کیے کہ نبی کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کیا کرو اور اجازت لینے کے بعد بیٹھا نہ رہا کرو. وہاں پہ جب تمہارا معاملہ پورا ہو جائے، اگر تم دعوت کر گئے ہو کھانا کھانا تو کھائی رہا کرو، تو تم اجازت لے کے واپس آ جائے کرو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ مہمان چلے گئے اور کھانے کی دعوت کی، کھانا کھایا اور گھر کے اندر بیٹھ کر باتیں شروع کر دی. اللہ کے مسلم پریشان ہوئے لیکن محبت دے کے اپنے صحابہ کو کہا کچھ نہیں. اللہ رب العزت نے آسمانوں سے کلام نہیں کر رہے، کہا جب میرے نبی کے گھر میں جاؤ، جب تم گھروں کے اندر دعوت کر کے جایا کرو تو بیٹھے نہ رہا کرو. جب تمہارا معاملہ پورا ہو جائے تو پھر وہاں سے اٹھ کر آ جایا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں حتیٰ تستأنسوا، حتیٰ کہ تم اجازت طلب کرو وتسلموا علی اہلہا، اور اپنے گھر والوں پر سلام پیش کیا کرو. سلام کا بڑے فوائد ہیں. ایک فائدہ نبی ذکر کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر کے اندر داخل ہوا کرو تو بلند آواز سے سلام کہا کرو. اگر گھر کے اندر کوئی موجود ہے تب بھی، اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تب بھی سلام پیش کیا کرو. حتیٰ کہ اگر تمہارے گھر کے اندر شیاطین موجود ہوتے تو وہاں سے بھاگ جائیں گے. اور یہی بات بستر کے بارے میں بھی کہی، کہا جب تم بستر پر آؤ تو بستر کو جھاڑ لیا کرو. تم نہیں جانتے اس پر کیا ہے، اور اگر بتا دیتے تو اس پر چلنے پھرنے والے شیاطین اور جنات آ کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ میرا دین ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا سکھلایا ہوا دین ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو سمجھایا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر اور بھلائی کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر. ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں. آج قرآن عدالتوں کے اندر قسمیں کھانے کے لیے رکھا گیا. قرآن کی قسم اٹھائی جاتی ہے، قرآن کو عدالتوں میں حلف کے لیے لے کر
قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں میری 30 سال ہو گیا مجھے 30,000 قرآن کے ساتھ آتی ہے. بڑی خوشی کی بات ہے ان لوگوں کو جنہوں نے قرآن کریم کی تعلیم کو سیکھنے کے ساتھ تجربے کو پڑھا. اللہ تعالیٰ بتاتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک کتاب، یہ ایسی کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ہر چیز سے گالی زندگی کیسے گزارو گے، لوگوں سے کیسے ملو گے، گھروں میں کیسے داخل ہو گے، خواتین کے ساتھ تمہارے کیا معاملات ہوں گے، حتیٰ کہ بتایا اپنے رشتے داروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. جو غیر محرم خواتین ہیں جب ان کے پاس جانا ہے تو اس وقت جانا جب ان کے شوہر ان کے اندر موجود ہو. یہ تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا جب تم اپنی کسی کے گھر پہ جانا چاہو، اپنے کسی رشتے دار اور عزیز و اقارب کے پاس جانا چاہو تو ان کے پاس جانے سے پہلے اجازت لو، اور اگر ان کا گھر کے اندر خاوند موجود نہیں ہے تو پھر نہ لو. کہا جب دو غیر محرم جمع ہوتے ہیں تو انسان ان کے اندر شیطان ہوتا ہے. جب دو غیر محرم ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے اندر شیطان آ جاتا ہے. تم اس بات سے بچا کرو. اور پھر پردے کے احکام و مسائل کو لاگو کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارے بیٹے ہیں حقیقی بیٹے ہیں ان سے تمہارا پردہ نہیں ہے، جو تمہارے خاوند ہے ان سے تمہارا پردہ نہیں ہے، جو تمہارا والد ہے ان سے تمہارا پردہ نہیں ہے، جو تمہارا سسر ہے ان سے تمہارا پردہ نہیں ہے. اور قتل کے بارے میں کیا آیا؟ دیور کے بارے میں کیا آیا؟ کہا دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے. صحابی رسول نے سوال کیا، اللہ کے رسول فرماتے دیور تو موت ہے. اور میرے اور آپ کے معاشرے کا کیا حال ہے؟ کتنی عورتیں ہیں، میں اپنے بچپن کے یہاں کو یاد کرتا ہوں جب چھوٹا سا کہیں چکر نکلتا تھا، برقع گھر سے نکلتی ٹوپی برقع پہنا تھا، ٹوپی برقع پہن کر نکلا کرتی تھی، اپنے آپ کو چادر میں لپیٹا تھا اور اپنے آپ کی زینت کو ظاہر نہیں کیا کرتی تھی. یہ وہی خواتین ہیں جو آپ کے والدین تھے، جو وہی ہیں جو ان کے آباء و اجداد تھے، جنہیں میں نے اپنی زندگی کے اندر آنکھوں سے دیکھا. اور آج میرے اور آپ کے معاشرے کی کیا صورتحال ہے؟ میری بیٹی کا پردہ کتنا ہے؟ وہ قدر سے ہنس کر باتیں کرتی ہے یا اس سے پردہ کیا کرتی ہے؟ میری بیوی کی کیا صورتحال ہے؟ وہ دیگر سے پردہ کرتی ہے، خوشی کے ساتھ مسکرا کر باتیں کرتی ہے. میں تو صرف ایک خاندان کے لوگوں کی باتیں کرتا ہوں، میں تم لوگوں کو جانتا ہوں، آپ ہی کے معاشرے کا کرتا ہوں. گھروں سے باہر جاتی ہے، ایک سبزی والا ہے، ایک دکاندار ہے، کپڑے والا ہے، کوئی بھی دکاندار ہے، ایک والا ہے، کسی بھی دکاندار کر کسی کے پاس چلے جائے سچ دس کر کیا ہو کر لوگوں کے سامنے نکلتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مائل ہونے والی مائل کرنے والی لوگ اللہ تعالیٰ لعنت کرے. یہ بات میری اور آپ کی نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. کہا اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر لعنت کرے جو مائل کرتی ہے اور مائل ہوتی ہے. ٹی وی پر آنے والی مائل کرتی ہے، کہتی ہے آپ مجھے دیکھ. موبائل پر آنے والی کہتی ہے آپ مجھے دیکھ. اخباروں اور ٹی وی چینلوں پر آنے والی آتا دعوت دیتی ہے کہ آپ مجھے دیکھ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے سائے کا شکر دیتے سال لوگوں کو. کہا ان میں ایک وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں خوشخبری دے رہی ہے. کہا اللہ تعالیٰ سات لوگوں کا عرش کا سایہ عطا کرے گا، لیکن ان میں وہ ہے جو پردہ کر کے نکلتی ہے، لوگوں کو مائل کرنے والی نہیں ہے، خوشبو کے بارے میں کرتی. اور خوشبو کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے پیارے صحابی بیان کرتے ہیں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوشبو نکالنے نکلتی ہے وہ زانی ہے، اسے کہیں گھر میں جا کر غسل کرے. عمر رضی اللہ عنہ کا انتظار تھے اور پاس سے گزرتی ہے. کہا بیوی کہاں سے آئی ہو؟ کہتی میں بہچی سے آئی ہوں. کہا خوشبو کر لائی ہے؟ کہنے لگی خوشبو. کہتے ہیں تو نہیں پتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو بنانے سے منع کیا ہے. اور گھر میں کپڑے جاتی ہے، جا کر اپنا لباس کرتی ہے، اسے صاف کرتی ہے، اپنی خوشبو کو کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو لگا کر نکلنے والی زانی ہے. پھر میرے اور آپ کے معاشرے میں اس بات کی فکر نہیں ہے. وہ شیمپو کی خوشبو ہے، وہ آپ کے زینت کی چیزوں کی خوشبو ہے، وہ پرفیوم ہے، وہ طیبات ہے، وہ کسی بھی قسم کے میک اپ کی خوشبو ہے. لگا کر پائے نہیں کرنا.
نماز ضروری نہیں ہے، ان کے بارے میں کلمات آگے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں کو یہ حکم جاری کرتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں کے اندر نہیں رہنا بھائی، نہیں رہنا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کے زمانے کی طرح بے پردگی کے ساتھ بائی نہیں کرنا، گھونگھٹ اوڑھنے میں، پردے میں اپنے آپ کو سمیٹ لینا اور پردے کے ساتھ گھروں سے باہر آنا اگر کوئی ضروری کام ہے اور ضروری کام نہیں ہے تو باہر نہیں آنا۔ اور کوئی بات کرنے کا طریقہ سکھایا، کہا جب کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑے تو ذرا غصے کے ساتھ سخت زبان کے ساتھ ان سے بات کرنا۔ اگر تم نرمی کے ساتھ پیار سے بات کرو گی تو ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہو، وہ تمہاری طرف مائل ہونے کی کوشش کرے۔ جب کسی غیر محرم سے بات کرنا تو اس کے ساتھ ذرا سختی کے ساتھ بات کرنا۔ یہ خواتین کے مسائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، خواتین مسائل میں نہیں آتی تھیں، ہمارے وہاں کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے زمانہ میں تو خواتین اسپیشل آیا کرتی تھی، مسجد میں پچھلی صف خواتین کی ہوتی، صحابہ کرام کی صف نہیں ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا پورا دین سمجھایا، صحابیوں نے آ کر اعتراض پیش کیا، کہتی ہے اللہ کے نبی صحابہ کا اثر وہ دین سیکھتے ہیں اور ہماری بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہفتے میں ایک دن خواتین کے لیے مخصوص کر دیا کہ ایک دن لوگوں کو دعوت دی جائے گا، تم جمع ہوگی اور تمہیں دعوت ہوگی۔ سمجھایا، کہا میں نے جہنم کے اندر بہت زیادہ خواتین کی تعداد دیکھی ہے، تم کثرت کے ساتھ میں نے خواتین کو جہنم کے اندر دیکھا، تم اپنے رب سے استغفار کیا کرو، توبہ کا سوال کیا کرو، اپنے رب کے ہاں استغفار کیا کرو، معافی کی طلبگار بنو، صدقہ کیا کرو اللہ کے ہاں۔ لوگوں کے ساتھ سختیوں سے بات کرنی ہے۔ تو میرے اور آپ کے معاشرے میں شادیوں کا رواج ہے، میں نے بڑے سب خاندان کے لوگوں کو دیکھا، شادیوں میں دین نیچے آ جاتا ہے، مسجد میں دین اوپر چلے جاتا ہے، پھر دور بھی بجتا ہے، پھر تماشا بھی ہوتا ہے، پھر نوجوان بھی ہوتے ہیں، گاڑیوں والے بھی ہوتے ہیں اور دعوت دینے والے کتنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مہمان کو گھر کے اندر بڑے کو محسوس کیا جاتا ہے، لیکن اس مجلس کے اندر دعوت دینے والے اور روکنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے آپ کی دعوت کو ٹکرا دے، آپ اللہ کے نبی کی بات اس کے سامنے پیش کریں، وہ کہنا مانتا نہیں۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس فنکشن میں، اس دعوت میں، اس ولیمے میں، اس برات میں، اس مہمانی میں جو ہمارے ہاں دین میں مہمانی نہیں ہے، ہم کرتے ہیں، ہمارے ہاں لوگوں میں ہوتی ہے، آپ لوگوں کو دعوت دیں اور جب منع کرتے ہیں اللہ کے نبی کی بات نہیں مانوں گا، کبھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہماری دعوت کے اندر کمزوری ہے، نہ میں اپنی بیوی کو دعوت دیتا ہوں، نہ اپنے بچوں کو دعوت دیتا ہوں۔ ہم خود دیکھتے ہیں، بیویاں بازاروں میں جاتی ہیں، میں کاروبار کے لیے جاتا ہوں اور سبزی کون لے کر آتا ہے؟ گھر کی خواتین۔ اللہ اکبر، پہلے گاؤں کے اندر لوگ مسجدوں میں آیا کرتے تھے، دین کو سیکھا کرتے تھے، یہ گاؤں کے اندر دیہاتوں میں لوگ آتے اور تب تک کوئی مسجد سے نہیں نکلتا جب تک وہ قرآن کا کچھ حصہ نہیں پڑھ لیا کرتا تھا۔ ہر گھر سے قرآن کی آواز آتی، لوگ تلاوت کیا کرتے تھے، سورج نکلتا، لوگوں نے تکیوں کے اوپر دادی جان نے، نانی جان نے قرآن رکھا تھا، تکیوں پر بڑے بڑے قرآن رکھا کرتی اور اسے پڑھتی تھی، اس کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ کتنے بات ہیں نا جب بچوں سے پوچھتی ہیں بیٹا آج بڑی تلاوت کی ہے، ساری کی ساری محنت تمہارا پیٹ پالنے کے لیے کر کے آیا ہوں، مجھے بتاؤ تم نے آج دین کے لیے کتنا ٹائم کیا، آج کتنے سمجھے کیے، تمہاری تہجد کو کتنے دن گزر گئے۔ بڑے کرتے کہتے کیسا بچے نہیں پڑھی جاتی، کہتے کیسا نمازوں کے اندر بڑی سختی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اکثر لوگ فون کرتے ہیں مجھے بھی، میں تو خود کمزور ہوں، مجھے فون کر کے کہتے ہیں کیسا بچے نہیں پڑھ جاتے۔ تو میں کہتا ہوں نوجوانوں سے جن کا یہ اعتراض ہے، جو خود پریشان ہے کہ ہاں ہم سے فجر نہیں پڑھی جاتی، ہم پڑھنا چاہتے ہیں، اور فجر نہ پڑھنے والوں کا جو سب سے بڑا فتنہ وہ موبائل ہے، اوپر پر کھڑا ہوا موبائل ہے۔ اللہ کی قسم کو جانی فتنہ آج کے دور کے اندر یہ موبائل ہے، یہ فتنہ دجال کی ایک
یہ چند دن پہلے کی خبر دانا موبائل کے اندر پبجی گیم کھیلنے والے نے اپنی والدہ کو قتل کر دیا. آپ لوگوں نے خبر سنی ہوگی 2 دن پہلے کی. وہ اپنی والدہ کو قتل کرتا ہے, اپنے بھائیوں کو قتل کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے قتل کیا, میں نے پبجی گیم کی وجہ سے قتل کیا. اور میں جاننے کا وجہ کہاں پر ہے؟ پہلے سائنس پڑھتا ہے, پھر کسی پڑھتا ہے, پھر بایولوجی پڑھتا ہے, پھر دماغ ہائپر ٹینشن سے بڑا ہوتا ہے اور رات ہے 5 گھنٹے کی پبجی ہوتی ہے اور رات کا 2 گھنٹے سو جاتا ہے تو 12 گھنٹے بیٹا 10 بجے تک تم پڑھتے ہو, اس کے بعد موبائل لینا ہے. فجر کی نماز کیوں پڑھنا موبائل پڑھے؟ فجر بعد نماز مسجد میں تم ادا کرانا, موبائل تمہیں واپس نہیں دے گا. سونے سے پہلے موبائل مجھے دے دینا ہے, قسم ہے اللہ کی انشاءاللہ اللہ کی نعمت سے میں تمہارے مسجد میں جگہ بن جائے گا. آپ دعوت کو میرے محاصرہ تو کریں. مسئلہ یہ ہے نہ دعوت میرے گھر کے اندر ہے, نہ دعوت آپ کے گھروں کے اندر ہے. نہ ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں, نہ بچیوں کا محاصرہ کیا جاتا ہے. ابھی تو چھوٹی ایک ایکسپیرینس ہوتی ہے, چھوٹی عمر میں آپ نے نہیں مانتی, بڑی عمر میں ہر کوئی نہیں مانتی. پہلے آپ نہیں مانتے اب وہ نہیں مانتی. کہتے ہیں ابھی چھوٹیاں بھی پردہ نہیں کروانا, ابھی چھوٹیاں بھی پردہ نہیں کرے گی. پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں میں کیا حکم دیتا ہے؟ اپنی چادروں کو کندھے پہ اوپر لٹکانا, پردے کے ساتھ گھروں سے باہر نکلو. یہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. اور میرے اور آپ کے گھر میں کیا حکم چلتا ہے؟ کوئی پردہ نہیں ہے, خوبصورت لباس ہے, اللہ کا دیا سب ہے. اللہ نے مال دیا ہے, اللہ نے اولاد دیا ہے, اللہ نے لباس دیا ہے, اللہ نے کھانا دیا ہے, ہر چیز ملی ہے. پیسہ ہے, مال ہے, رزق ہے, ہر چیز کی وافر تعداد موجود ہے گھروں میں. لیکن میرا اور آپ کا سب سے بڑا جو المیہ اس وقت ہے, ہم دعوت کے اندر کمزور ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں بھیجے گئے, جاہلیت کا دور تھا, لوگ بچیوں کو زندہ ترغور کرتے تھے. ماؤں کا کوئی حقوق نہیں تھا, بیٹیوں کا کوئی حق نہیں تھا, بیویوں کا کوئی حق نہیں تھا. جو جس کو چاہتا جہاں چاہتا چھوڑ دیتا. بیویوں کو طلاق دے دیتے, جس کے پاس جاتی مل جاتی. گھروں کے اوپر جھنڈے لگے ہوتے تھے, یہ ان کے گھروں کا ماحول تھا. اور جو وہ معاشرہ بدلا وہ دعوت کے ساتھ بدلا, اور دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر سے شروع ہوئی. پردے کے کام آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر سے شروع ہوئے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حکم آیا, پھر صحابہ پر لاگو ہوا, اور یہ حتیٰ کہ پوری امت کے اوپر لاگو ہو گیا. اور آج پردہ کرنے والی کتنی خواتین ہیں جو پردہ نکال کر گھونگھٹ نکال, آج تو برقع بھی فینسی چل پڑا ہے, برقع پہنتی ہیں, فینسی مائل کرنے والا, مائل ہونے والا نوجوان چراہوں کے اندر ہے. اور کرتے کیا ہیں؟ خواتین کو دیکھتے ہیں, نظریں اوپر اٹھی ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول نے نظروں کے بارے میں کیا کہا؟ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, حتیٰ کہ برائی یہاں سے شروع ہوتی ہے. اگر تم اپنی نظر کی حفاظت کرو گے تو تمہارا دل کا ایمان مکمل ہوگا. الحیا شعبۃ من الایمان, حیا تو ایمان کا شعبہ ہے, یہ ایک شاخ ہے حیا. لیکن عزیز بھائیو, مسئلہ یہ ہے ہم نے دین اور دعوت کو چھوڑا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا, اگر تم گھروں کے اندر کسی کو نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, تو پھر نہ داخل ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دی جائے. تو یہ احکامات ہے قرآن کریم کے اندر. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ, کہہ دیجیے تمہارے لیے لوٹنا زیادہ پکیزہ ہے گھروں کے اندر, جب خواتین کے خاوند گھروں میں موجود نہیں ہوا کرتے. پھر تم ان لوگوں سے واپس لوٹ آؤ, ان کے گھروں کے اندر داخل نہ ہو. اور آگے اللہ تعالیٰ ایک آیت کے اندر احکامات نازل کرتے ہیں, فرمایا كُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل المؤمنین, کہہ دیجئے مومن عورتوں سے یغضوا, جھکا لو من ابصارہم, اپنی آنکھوں کو جھکا لو. اور کیا کرنا ہے؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں موجود ہیں, کہا ہے میرے صحابہ میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بات کرنے والے اللہ کے نبی ہیں, موجود صحابہ ہیں اور جنت کی ضمانت پیش کر رہے ہیں.
کہا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو ان دو جبڑوں کے درمیان ایک لوتھڑا ہے اس کی اور ان دو ٹانگوں کے درمیان جو شرم گیا اس کی گارنٹی دے دے، جو اس بار اس کی حفاظت کر لے، جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو زبان کی حفاظت کرتے ہیں؟ زبانیں دراز نہیں ہیں۔ میں اپنے بھائی سے لڑتا ہوں کہ والد سے لڑائی ماں سے ہوتی ہے، بچپن میں پالا، کپڑے دھوئے، استری کیا، کھانے کی فکر کی، چوٹ لگی آنکھ سے آنسو نکل گیا، یہ ماں ہے۔ کچھ اور لوگوں سے جن کی مائیں نہیں ہیں ٹکرے مارتے ہیں دیواروں کے اندر۔ میں نے ان لوگوں کو تنہائیوں میں بڑا روتے دیکھا جن کے والدین نہیں ہیں، کہتے کاش والدہ ہوتی۔ ایک گھر میں گیا، اس بیچارے کی والدہ نہیں تھی، چھوٹی بہنہ کھانا بنا رہی تھی، کھانا جل گیا۔ پریشان نہیں ہوا، تب والدہ نہیں ہے، بہن نے بنایا کھاؤں گا، جلا ہوا سالن میں نے بھی کھایا اس نے بھی کھایا، کہتا والدہ نہیں ہے کیا کرے۔ اور جن کے والدین موجود ہیں تو عزیز بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی اصلاح کریں، معاشرے کی اصلاح کریں، خواتین کی اصلاح ہو، ماں بہنوں کی اصلاح ہو، تو پھر پردے کو اپنے اوپر لازم کرنا ہوگا۔ پردے کے قوانین گھروں کے اندر داخل کرنے پڑیں گے اس قرآن کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل کیے، جو سمجھا دیے، جو احکامات لاگو کیے، ان کو اپنی زندگیوں کے اوپر عمل پیرا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح احکام سمجھائے، نبی کی بیویوں پردہ کر کے نکلنا، اے ایمان والیوں مسلمان عورتوں سے حکم دے دیا کہ پردے کے بغیر باہر نہیں نکلنا، شادیوں کے ولیموں کے فنکشنوں میں پردے کے بغیر نہیں نکلنا، غیر محرم اور محرم میں جمع نہیں ہونا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ تو جی خاندانی رسم ہے نا، کیا کریں، خاندانی رسم، کوئی نہیں رشتہ دار ہے، کزن ہے، یہ کزن کے فتنے نے سارے کے سارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا۔ یونیورسٹیوں کا مخلوط نظام ہے، آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے، سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے کیا معاشرے کا نظام ہے، یونیورسٹیوں میں کیا تعلیم دی جاتی ہے۔ بیٹیاں پردے کے ساتھ جاتی ہیں کہ ویسے برقع روم بنا ہوا ہے، برقع روم، برقعے اتار دیے جائیں گے، کلاسوں میں پھر داخلہ ملے گا۔ اور نوکری کے لیے جانے والوں کے لیے سنت کے قاتل موجود ہے اس معاشرے میں، سنت کے قاتل کہتے ہیں داڑیاں کاٹ دو نوکری پھر ملے گی ورنہ داخل نہیں ہونے دیں گے۔ کہتا ہے پینٹ تمہاری ٹکنے سے نیچے جائے گی تو پھر نوکری ملے گی، اگر تم اپنی شلوار اور پینٹ ٹکنے سے اوپر رکھو گے پھر دکان میں داخل نہ ہونا۔ یہ سنت کے قاتل ہے، سنت کے قاتل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء نے داڑھی کو رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہا کہ اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھو۔ معاشرے میں دعوت ملی، سب نے دی، میں تو یاد دہانی کروانے کے لیے آیا ہوں کتنوں نے عمل کیا۔ ایک دوسرے کو سبھی دیکھتے ہیں، دعوت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ دعوت کے میدانوں میں سب نکلتے ہیں، گھروں میں سب جاتے ہیں، بچوں کا سب کو پتہ ہے، نوجوانوں کا سب کو پتہ ہے، محاسبہ کتنے کرتے ہیں۔ تو بھائیوں میں تو ایک ہی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہی ہے کہ اپنے گھروں کے ماحول کو بدلنا پڑے گا، اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے اپنے گھر سے دعوت کو دینا شروع کرنا پڑے گا۔ پہلے دعوت میری بیوی کو جائے، پھر میری بیٹی کو جائے، پھر میری ماں کو جائے، پھر دعوت معاشرے میں ہوگی۔ پردہ یہ نہیں ہے کہ پردے کو دانتوں کے درمیان پھنسا لیا جائے، کوئی غیر محرم گزرے تو چھپا لیا جائے۔ آنکھوں کا بھی فتنہ بڑا خطرناک ہے، آنکھوں کو جھکا لینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح کام نازل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچے جھکا لو، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، آنکھوں کو جھکا لو۔ یہی تمہارا پردہ ہے کہ تم معاشرے میں گلی سے گزر رہی ہو، تمہاری آنکھیں جھکی ہوئی ہیں۔ آنکھوں کا فتنہ یونیورسٹیوں میں بھی ہے، کالجوں میں بھی ہے، رشتہ داروں میں بھی ہے، گھروں میں بھی ہے، معاشرے اور خاندان کے اندر پھیلا ہوا ہے، لیکن دعوت دینے والے چسکا لینے والے زیادہ ہیں، دعوت دینے والے نہیں ہیں۔ کہتا بات کرتی ہے بڑی خوشی بات، جی بجی آپ کیسی ہیں؟ او ماشاءاللہ، خوشی کے ساتھ ہنس ہنس کر مسکرا کر رستے میں روک لیا جاتا ہے خواتین کو۔ بھائی وہ پردے والی تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہاں کوئی ضروری بات ہے، کوئی اہم مسئلہ ہے، تم اس سے بات کر سکتے ہو۔ ہاں گھر کی کوئی ضرورت ہے اس نے پوری کرنی ہے، وہ ضروری کام سے پردے کے اندر باہر جا سکتی ہے، یہ دین ہے۔ اور جب یہ دین 1400 سال پہلے مکہ اور مدینہ کے اندر داخل ہوا، جب اس دین کے اوپر عمل کیا گیا تو پھر یہ معاشرہ سارے کا سارا سنور گیا تھا۔
پھر اس معاشرے کی اصلاح ہوئی تھی. پھر وہ معاشرہ تھا جس کے اندر گناہگار اور برائیوں والے لوگ نہیں تھے بلکہ وہ لوگ تھے جن کو جنت کی بشارتیں ملی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق دے اور دنیا کے اندر ناچنے اور نچانے والی ٹی وی پر آنے والی اخباروں میں آنے والی اور ان فتنہ زدہ لوگوں سے اور یہ جو خبریں پڑھنے والی ہیں اخباروں میں آنے والی ہیں معاشرے میں چلنے پھرنے والی ہیں مائل کرنے والی ہیں مائل ہونے والی ہیں اللہ رب العزت ان کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے. تو بھائیو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو اللہ سے دعا کرنی ہے. دعا کے ساتھ معاملات حل ہو جایا کرتے ہیں. یہ جو گھروں کے اندر قحط سالیاں ہیں یہ جو کرونا کی وبا ہے کاروباری مسائل ہیں نا حقیقت بات ہے واللہ ہم نے اپنے دلوں کو صاف نہیں کیا. نہ ہماری زبانیں پاک ہے نہ ہماری آنکھیں پاک ہے. آنکھ بھی زنا کرتی ہے کان بھی زنا کرتا ہے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں حتیٰ کہ دل بھی اس برائی کے اندر مبتلا ہو کر کالا سیاہ ہو چکا ہے. تو اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں سکھلائی ہیں. دعائیں مشکل نہیں دین مشکل نہیں ہے. دین بہت آسان دین ہے بہت آسان دین ہے. ہر ایک کے پاس موبائل ہے وہ بچہ ہے وہ بڑا ہے وہ بچی ہے وہ بڑی ہے کوئی بھی انسان ہے ہر ایک کے پاس حتیٰ کہ بوڑھی جو بیچاری خواتین ہیں انہوں نے بھی موبائل رکھے اینڈرائڈ موبائل رکھے ہوئے ہیں. تو دین بہت آسان ہے. اسلام 360 ایپ سب کو پتہ ہے سب کو معاشرے کے اندر پتہ ہے. ہر چیز قرآن موجود ہے ترجمہ موجود ہے پڑھنے والا پڑھانے والا موجود ہے. اللہ کے لیے دین کو سیکھیں وقت دیں. اللہ کے لیے اپنے دین کو وقت دیں اپنی زندگیاں بدلیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کے آپ کے والدین کے آپ کی زندگیوں کے مسائل کو حل کر دے گا.